السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا قول صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی خوش خبر ہے کہ مصباحی مشن کی طرف سے اس چینل کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کا یہ پہلا پروگرام ہے، اور اس چینل کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کو عام کیا جائے، عوام تک پہنچایا جائے، عوام کے مسائل کا حل پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ اس میں یہ سب سے زیادہ کوشش کی جائے گی کہ عوام اہل سنت جن جن زبانوں کو جانتے ہیں ان میں سے ان کی پسندیدہ زبانوں کا بھی استعمال ہوگا تاکہ ان کو ان کی زبان میں بھی دین سکھایا جائے، اور انشاءاللہ اس کے لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ خاص طور پر گجرات کے رہنے والوں کے لیے کہ وہ اردو کم جانتے ہیں، یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو اردو کو مطلق نہیں جانتی ہیں، تو ان کے علمی استفادہ کے اندر بڑی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے وقتاً فوقتاً آسان گجراتی میں بھی پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا۔ تو دین کی مدد ایک طرف سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ دین کی مدد کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی صاحب ثروت ہے تو وہ اپنی دولت خدا کے راستے میں صرف کر کے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی اچھی طرح سے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے تو وہ پیغام پہنچا کر کے اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی دین کے معاملے میں کمزور ہے تو وہ اپنا علم بڑھا کر کے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس میں دین کی ضرورتوں کا علم ہے تو وہ عمل کر کے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر صاحب عقل ہے تو وہ اپنی عقل کو دین کے لیے استعمال میں لا کر کے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی کسی اور طرح سے دین کی خدمت کر کے دین کو تقویت پہنچا سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ گویا کہ دین کی مدد کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، اور ان تمام طریقوں میں سے جس سے جیسے بھی بن سکے اس کو دین کی مدد کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، اور کون ایسا ہے کہ جس کو اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ایسا ہے کہ جس کو اللہ کی امداد کی حاجت نہیں ہے؟ ہم لوگ سب کے سب ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، تو ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان نسخہ کلام پاک میں بطور کیمیا کے ہمیں عطا فرمایا کہ اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد ہمیں حاصل کرنی ہے
تو اللہ کے دین کی مدد ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی۔ مصباحی مشن یہ چاہتا ہے، اور یہ بھی دین کی مدد کا ایک طریقہ ہے کہ عوام اہل سنت کو کیا چاہیے، عوام اہل سنت کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ان کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، ان کے علم میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کو باعمل کیسے بنا سکتے ہیں، ان کو دیندار کیسے بنا سکتے ہیں، ان کی تقوی پرہیزگاری میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری عوام کی مذہبی اور دینی ضرورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، دین صرف دین سے متعلق نہیں ہے، دین کے احکام جس طرح سے ہمارے دین کے سنوارنے کے لیے کام کیے ہیں، اس طرح سے دین کے احکام ہم لوگوں کی دنیا کو بھی سنوارنے کے لیے کام کیے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اللہ کے احکام کی ضرورت اپنے دین کو اور اپنے دین کے اعمال کو درست بنانے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے اپنے دنیاوی امور کو درستگی تک پہنچانے کے لیے بھی ہم لوگوں کو دین کے احکام کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ لے لو کھانا پینا، یہ ہماری ایک دنیا کی ضرورت ہے، مگر آپ دیکھو تو اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ میں کھانا کھاؤں تو اسلام کہے گا پہلے یہ دیکھو تم جو کھانا کھا رہے ہو وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اب مجھے احکام جاننے پڑیں گے کہ وہ حلال کا ہے تو کیسے ہے، حرام اگر اسلام کہہ رہا ہے تو کیسے حرام میں جا رہا ہے، اگر حرام میں جا رہا ہے تو میں اسے چھوڑ دوں، اور حلال میں آ رہا ہے تو میں اسے استعمال میں لے آؤں۔ پانی پینا یہ بھی ہماری ایک ضرورت ہے، مگر اس ضرورت کا تعلق بھی ہمارے اسلام کے ساتھ میں ہے کہ اسلام کہے گا تو کیا پی رہا ہے، کیا اس کے پینے کی اسلام اجازت دے رہا ہے؟ جس پانی کو تو استعمال میں لا رہا ہے وہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ جس طرح سے ہمیں اپنے دین کے اعمال کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے احکام کو سیکھیں اور اس کو استعمال میں لائیں، اس طرح سے ایک مسلمان کو اپنی دنیاوی زندگی کو بھی سنوارنے کے لیے دین کے احکام کی حاجت ہے۔ تو آپ لوگ دین کی مدد کیسے کریں گے؟ تو آپ ہمارے ساتھ میں ہو جائیے، ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کا ساتھ دیجئے، وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام پر آئیے اور آ کر کے اپنا دین سیکھیے، اور جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ نہیں مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس پر بات نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ ہمیں پیغام دے کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی حاجت ہے اور اس کے اوپر کام ہو جانا چاہیے، ہمیں فلاں مسائل کی ضرورت ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ مصباحی مشن کی یہ جو چینل چلے گی وہ صرف اپنی چوائس پر نہیں ہوگی، اس میں عوام اہل سنت کی چوائس کا پورا خیال رکھا جائے گا کہ آپ اپنی ضرورت کے پروگرام کے بارے میں بھی ہم سے ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے، تو آپ کی ان ضرورتوں کی بھی انشاءاللہ تعالی تکمیل کی جائے گی۔ اور صرف ہمارے یہ پروگرام علماء کے ذریعے سے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے مردوں کو علماء کے پروگرام سے اچھا لگتا ہے، چونکہ مرد کی بات سننا چاہتا ہے، مرد کو پسند کرتا ہے، ان کے ملفوظات و معروضات ان کو اچھے لگتے ہیں، تو اس طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری خواتین کی خواہش یہ ہوگی کہ ان کی مذہبی اصلاح کے لیے، ان کی دینی اصلاح کے لیے خواتین آگے بڑھیں اور ان کے پروگرام کو خواتین پیش کریں، تاکہ ان کو اچھا لگے کہ ہم خواتین کی بات سن رہے ہیں، خواتین سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس چینل کے ذریعے سے یہ کوشش بھی کی جائے گی کہ ہم اپنے مشن سے متعلق جو عالمات ہیں وقتاً فوقتاً انہیں بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور مخصوص پروگرام ان کا ہوگا کہ ہم پہلے سے اعلان کر دیں گے، اور ساتھ میں اسکرین پر یہ لکھ بھی دیا جائے گا کہ یہ عورتوں کا پروگرام ہے اور اسپیشل عورتوں کے لیے ہے، تو مرد لوگ عالمات کے پروگرام پر نہیں جائیں گے، ہم نے اپنی خواتین کے لیے پروگرام کیا اور ہماری خواتین ہی اس پروگرام سے استفادہ کریں گی۔ تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اسلامی خواتین عالمات کے ذریعے سے دینی استفادہ کر سکے گی، اور ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ علماء سے دینی استفادہ کر سکیں گے۔ تو یہ ایک انوکھی چینل ہوگی کہ جس میں عوام اہل سنت کی ضرورتوں کا خاص خیال کیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں
کہ ہم صرف علماء اور عالمات کے ذریعے سے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، بلکہ ہم لوگ اس میں بھرپور یہ کوشش کریں گے کہ اس میں ہم آپ کی لڑکیاں اگر آ کر کے وہ بھی اپنے معروضات پیش کرنا چاہتی ہیں یا وہ نعت خوانی کرنا چاہتی ہے، حمد پڑھنا چاہتی ہے، تو مخصوص پروگرام میں جو خواتین کے ہوں گے ان میں آپ کی لڑکیوں کو بھی شامل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہمارے جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم مذہبی معاملے میں آگے بڑھائیں، تو ہم ان کو کبھی کبھی دعا کے جو مستحب دعائیں، مسنون دعائیں وہ جانتے ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ ان کو لا کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمارے جو بچے نعت خوانی کر سکتے ہیں ان کو نعت کے پروگرام میں لا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمارے بچے جو مکاتیب سے متعلق ہیں اور وہ بیان کر سکتے ہیں، ان کے بیان کو پہلے ہمارے علماء سن لیں گے اور اس کے بعد ان کو بھی، یعنی یہ صرف علماء کے لیے مخصوص چینل نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو بھی اس میں شامل کریں اور ہم آپ کے بچوں کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اس چینل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو یہ آج کا پہلا پروگرام تھا جس میں ہم نے آپ کے سامنے ہمارے اپنے جو معروضات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ اب یاد رکھیں کہ مصباحی مشن کا یہ چینل ہے اب وہ شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ مکمل اور باضابطہ طور پر کب شروع ہوگا تو ایک اعلان کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اور پہنچایا جائے گا، اور میں بھی اس میں ٹرائی کروں گا کہ اپنے ملک سے رہ کر بھی میں لائیو پروگرام میں بھی آؤں، اور بہت سارے ہمارے جو ریکارڈنگ پروگرام ہوں گے وہ بھی ہم یہاں بھیجیں گے، اور اس چینل کے ذریعے سے ان پروگراموں کو بھی آپ تک پہنچایا جائے گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں صرف ہمارا ایک اعلان مقصود تھا۔